عمل کریں گے وہ بھی اللہ کے پاس لوٹتے ہیں, تو حساب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے. سو اسی لیے یا اللہ غفرانک, بس تو ہی کیا کر دے, بخش دے, تو کنسیڈر کر, وی آر ویری ویک یا اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے, یہ بہت بیوٹیفل ہے, غور سے سنیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اور آپ کی امت کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے, خوبی بیان ہو رہی ہے. اس موقع پر آپ دعا کیجئے, قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا آپ دعا کیجئے, آپ کی دعا قبول ہوگی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ چھوٹی سی دعا ہے کہ یا اللہ میری امت کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف, بوجھ نہ ڈالنا. میری امت پر اس کی طاقت اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قبول کیا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے 286 نازل فرما دی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بہت زبردست ہے. لا نہیں, یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ, نہیں تکلیف دیتا اللہ, نفسن کسی نفس پر, کسی جان کو, الا سوائے, وسعہا اس کی طاقت کے سے زیادہ, اس کی وسعت, اس کی کیپیسٹی, اس کے پوٹینشل سے زیادہ اللہ کسی نفس پر بوجھ تکلیف نہیں ڈالتا. Have you shared it, Shamim, on the screen? Yes, آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پر. ہاں, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا. دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم, وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے اور وہ لوگ کہہ بھی دیتے تھے کہ ہم سے نہیں ہوگا, سمعنا وعصینا, اور کتنی نافرمانیاں کی موسیٰ علیہ السلام کی, ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ابھی دورہ قرآن ہوا تھا, ہم نے پڑھے ہر نبی کی امت نے کیا کیا, نافرمانیاں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کے لیے پہلے ہی دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری امت پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا, یعنی اس شریعت کو بہت مشکل نہیں کرنا, ان کے اوپر جو حکم ہے, احکام ہے, وہ آسان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ. طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فزیکل طاقت ہوتی ہے ایک, جسمانی ایک ہوتی ہے, دماغ ہر ایک کا الگ ہے, جسم ہر ایک کا الگ ہے, ہر ایک کی عقل, سمجھ, پھر نالج. دیکھیں ہم لوگ روز پڑھ رہے ہیں نا, دھیرے دھیرے ہمارا نالج بڑھ رہا ہے, تو ہر ایک کی نالج بھی الگ الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. پھر ہر ایک کی سکلز, صلاحیتیں الگ ہے. اچھا کتنا ہی نالج اور صلاحیت ہو, لیکن اگر آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا, آپ میں عمل کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, لیزینس ہے, کتنی ہی کمزوریاں ہیں ہم انسان کے اندر. کبھی کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے, سرکمسٹانسز آپ کو الاؤ نہیں کرتے, کبھی آپ کی مجبوری ہوتی ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کنسیڈر کر لیا کہ یہ سب کچھ طاقت میں آ گیا ہے, اور میں کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. What does that mean? کہ حساب کتاب ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا اس کے پوٹینشیل کے حساب سے. جیسے اس میں طاقت اللہ نے دی ہے نا, سکلز بھی, طاقت بھی, مجبوریاں بھی, بیماریاں بھی, تو اسی حساب سے اللہ حساب لے گا. ہر ایک کو ایک ہی پلڑے میں نہیں تولے گا. سبحان اللہ. یس باجی آپ لیجیے. ہاں اسی پر ہے کہ آپ ماں اور بیٹی دونوں بیٹھے ہیں زوم پر, سمجھ لیجیے. یس, ماں کی ایج ہے 50+, بیٹی کی ایج ہے 20+. تو بیٹی جو ہے
وہ 1 گھنٹے میں جتنا سیکھ لیتی ہے اتنا ماں کو 4 گھنٹے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماں سے نہیں پوچھے گا کہ تم بیٹی سے پوچھے گا 3 گھنٹے کیا کیا تو نے. تیری ماں کو 4 گھنٹے لگے, وہ 4 گھنٹے پڑھتی رہی, اور تمہارے پاس تو 1 گھنٹے میں ہو گیا تھا, پھر تم نے 3 گھنٹے میں کیا کیے. تو دیٹ واز ون کوشچن. سیکنڈلی, مائیں بچوں کو کھانا وغیرہ سب بنا کے دیتی ہیں, مگر ماؤں کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یو کی ناٹ کمپیئر دا گڈ کاز ڈن بائی ینگ گرل اینڈ بائی مدر. اگر پھر Right. اور ایگزامپل ہے کہ پچھلی قوموں پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا, بیوہ کی عدت ہوتی تھی 1 سال, اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے, اور اس کو گندے گندے سب کرنا پڑتا تھا, وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی. اور ہاں, وہ بہت بڑا ہے. اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ بوجھ کو ہمارے سے ہٹا دیا اور عدت کو کم کر دیا, اور وہ جو چھوٹی تھی اس کو ناپاک نہیں بولتے تھے. پھر پہلی قوموں میں کیا تھا کہ اگر بچے نے آپ کے کپڑوں پہ ناپاک ہو گیا, کوئی چادر سمجھو اس کا ایک کونا ناپاک ہو گیا, تو ہم لوگ تو دھوتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ان کے لیے Yes. ویسا نہیں تھا, ان کو وہ کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا. جی. تو اور پلس ان لوگوں نے خود اپنے اوپر بھی بہت ظلم کیے تھے. وہ خرگوش کھا کے کس کا گوشت اور دودھ کو حرام کر دیے تھے, حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا ان کے لیے حرام. کیمل کا. ہاں, انہوں نے خود ساختہ اپنے آپ پہ حرام کر دیا تھا, بیکاز یعقوب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام نے ان کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا پرہیزی کے واسطے فلاں دودھ یا فلاں گوشت کو, تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا, ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا, تو پوری قوم نے چھوڑ دیا اور اپنے پہ حرام کر دیا تھا. تو یہ سارے ان لوگوں کے جو غلط عقیدے اور غلط چیزیں تھی, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا. اور آج ہمارے لیے اللہ فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نہیں اللہ بوجھ ڈالتا کسی پر جو وہ نہ اٹھا سکے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کی مثال بہترین یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ فجر کی نماز ایگزیکٹلی 6 بجے ہی ہوگی, نہ اس سے 2 سیکنڈ پہلے اور نہ ہی 2 سیکنڈ بعد, تو پھر یہ تو بوجھ ہی ہو جاتا نا. تو اللہ has not made Islam rigid. There is so much flexibility that we can do it. اگر اللہ فرماتے کہ تمہارے سر پر 4 ہنڈے پانی لے کے کھڑے ہو کے نماز پڑھو, تو کیسا پڑھتے اپن؟ نہیں پڑھ پاتے. So over to Anjum. یس, الحمدللہ. جیسے باجی کچھ ایگزامپلس دے رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا میں سورہ بقرہ کے ہی ایگزامپلس زیادہ دے رہی ہوں, بیکاز ابھی ہم سورہ بقرہ پڑھے ہیں. کہ وہ سیٹرڈے والا واقعہ یاد ہوگا, داؤد علیہ السلام کی قوم تھی, سمندر کنارے رہتی تھی, سیٹرڈے کے دن ان لوگ کو عبادت کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, پھر کچھ چالیں چلی, کچھ ہیرا پھیری کی, اور منع نہیں کیا گیا تھا, عبادت کرنے کو کہا گیا تھا, مچھلی پکڑنے سے منع کیا. سلپ آف ٹنگ. یس, عبادت کرنا تھا سیٹرڈے کو, نو بزنس ایٹ آل, بالکل مچھلی پکڑنا نہیں ہے, صرف عبادت کرنا ہے. تو اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فار دیم کہ انہوں نے پھر وہ اس میں چال بازیاں کر کے جو کیا, تو ان پر کتنا بڑا عذاب آیا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی کر دی. ہمارے لیے فرائیڈے کا دن سورہ جمعہ پڑھ چکے کہ عبادت کرو, لیکن جب اذان ہو جائے تو اپنا کام دھام چھوڑو اور عبادت کر لو. عبادت نماز ہو جائے تو پھر واپس بکھر جاؤ اور روزی تلاش کرو, بزنس کرو, جو کرنا ہے جائز حد میں رہ کر کرو. تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی آسانی کر دی, الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے. پلس باجی جو کہہ رہے تھے, ویسے ایک اور ایگزامپل کہ اگر میں ماں ہوں اور میں اپنے دونوں بیٹیوں کو ساتھ میں لے کر بازار گئی, اور میں نے وہاں سے خوب ساری سبزی اور سب خریدی ہوں, اور میرے پاس ابھی 3 تھیلے 4 تھیلے, تو 2 تو میں نے لے لی, اب 2 تھیلے بیٹیاں بولیں گی تو میں کیا کروں گی, زارا چھوٹی ہے تو اس کو چھوٹی تھیلی دوں گی, اور روئی بڑی ہے تو اس کو بڑی تھیلی دوں گی. دس از ایز پر دیئر کیپیسٹی.
कि हम बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे। वो भी हमारा हिसाब हमारी कैपेसिटी, हमारी ताकत के हिसाब से ही लेंगे। ये अल्लाह ने कितनी बड़ी रहमत कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा गिल्ट इस चीज से कम होता है जब हम रात में इसे पढ़ते हैं कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया। और बाजी जैसे बता रहे थे कि वैसे ही मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले ज़ारा को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रही थी, तो मैंने उसको बताई कि उनको क्या क्या मौजज़े दिए गए थे। और आई डोंट नो, somehow Zara was not knowing at all about ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों के बारे में, and she was so shocked। बोली मम्मा ये जिंदा करते थे मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से, दिस इज टू मच, आई वांट टू मीट हिम। शी सेड आई वांट टू मीट हिम। बोले एक बर्ड बनाते थे मिट्टी का और अल्लाह के उस हुक्म से बर्ड जिंदा हो जाता था। आई कांट बिलीव, आई वांट टू मीट हिम। ओके, इफ कुरान सेज आई विल बिलीव इट, बट आई वांट टू मीट हिम। मैं बोली अरे तूने बहुत अच्छी बात बोली, ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा दुनिया में आने वाले हैं। तो बोलती देन आई वांट टू लिव मम्मा अंटिल दैट टाइम, आई वांट टू सी हिम। अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे बड़ी बात, देन हर फ्रेंड इज अ क्रिश्चियन बाय चांस, तो उसने उसके साथ डिस्कस भी की अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाजी जो कह रहे थे ना कि माँ और बेटी में भी फर्क है, हमारी एज, हमारा ब्रेन और उनका ग्रास्पिंग पावर, थोड़ी देर में इतना कुछ सीख लेते हैं। तो फिर हिसाब भी वैसे ही होगा कि अमल क्या किया भाई। अगर 5 मिनट में तुम बात समझ गए, 1 घंटे की बात 5 मिनट में समझ गए, तो बाकी 55 मिनट्स में क्या किया, फिर वो हिसाब भी वैसे ही होगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे। देन आगे बढ़ते हैं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। लहा लिए उसके, माँ जो, कसबत उसने कमाया। अल्लाह ताला फरमाते लिए उसके जो उसने कमाया, वो और अलैहा उसके खिलाफ जो कुछ उसने कमाया। फर्स्ट पार्ट में नेकी है, जो नेकी वो कमाएगा वो उसके हक में होगी, और जो गुनाह वो करेगा वो उसके खिलाफ होंगे, ऐसा हिसाब होगा। तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उस पर जो अमल कर रहे हैं, तो दोनों तरह के अमल हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे अमल करोगे तो तुम्हारे हक में, बुरे करोगे तो तुम्हारे खिलाफ। और कोई भी अमल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, हर एक का हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। तो फिर रब्बना, जब ये बंदा ये सुनता है ना तो फिर वो ये दुआ करता है, रब्बना ए हमारे रब, ला तुआखिजना नहीं तू पकड़ फरमा हमारी, नहीं तो पकड़ हमको। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो ना है ना, इसको आप नोट कीजिए। ये पूरी दुआ जो यहाँ से शुरू होगी रब्बना से एंड तक, ये दुआ हम अकेले के लिए मैं नहीं मांगती हूँ, हम सब के लिए मांगते हैं। रब्बना ए हमारे रब, ला तुआखिजना नहीं तू पकड़ फरमा हमारी, इन अगर, नसीना अगर हमसे कोई भूल चूक हो, नसीना में भूल है, अगर कोई भूल हो जाए हमसे, औ या अख्ताना या कोई खता हो जाए हमसे। We will see what is the difference between भूल and खता। रब्बना ए हमारे रब, वला और नहीं, तहमिल तू लाद, नहीं तू डाल बोझ, अलैना हम पर, इसरन बोझ, हाँ उठवा, यस। इसमें हमल वर्ड है, जैसे माँ एक बच्चे का हमल उठाती है, मीन्स वो पेट में लेकर कैरी करती है। तो ताहमिल ए हमारे रब, नहीं तू उठवा हम पर, इसरन कोई बोझ, कमा क जैसे, माँ के, हमल तहु जैसे कि उठवाया था, वो जैसे उस, जो, हाँ बाजी जैसे जो या जैसे के, बहुत नहीं इज माँ जो अलाउड। होता है, जैसे माँ जो, का मतलब जो,
हाँ हाँ, जैसे जैसे जो हमल तहु उठवाया उसको, किसको, अलल लजीना मिन कबलिना, उन लोगों पर जो हमसे पहले गुजर चुके, यानी इससे पहली कौमों पर जो बहुत बड़ा बोझ था, यानी सख्त अहकामात, वेरी स्ट्रिक्ट। जैसे अभी हम पढ़े कि उनको सैटरडे के दिन तो सिर्फ इबादत करनी है, तो ऐसे जो स्ट्रिक्ट उनके ऊपर अल्लाह के अहकाम थे, ऑर्डर्स थे, तो अल्लाह तू ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, ऐसा बोझ हम पर ना डाल। इससे पहले जो हम पढ़े कि ये जो है बाजी, नहीं तू पकड़ हमारी भूल और हमारी खता, आप लेते हो? ये जो बोझ है ना, इसमें ज़कात का भी है। यस हम यस जो ज़कात है ना वो 2.5 है, उन पे 40% था ज़कात। जी, यस अब यस। कम है। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो आप? आप लेते हो यहाँ से? नहीं नहीं, आप लीजिए, वो जो भी बीच में नहीं होगा वो मैं कर दूंगी हाँ इंशाल्लाह। जी। तो ये कितना अच्छा, अल्लाह से कितनी अच्छी दुआ है कि अल्लाह हमसे ना भूल हो जाती है। हम लोग भूलते हैं कि नहीं? देखिए, नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, हमको 4 का काउंट भी याद नहीं रहता। क्या इतने हम लोग डम है? 4 का काउंट, मैक्सिमम 4 रकत नमाज है ना, 4 से ज्यादा तो है ही नहीं। तो एक पढ़ी नहीं, 3 पढ़ी कि 4 पढ़ी, कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, फिर सिर्फ नमाज ही नहीं, कितनी सारी चीजें हम भूल जाते हैं। कभी कभी तो नमाज पढ़ना ही भूल जाते हैं। ज़कात के बारे में बाजी बोले कि ज़कात आसान कर दी गई हमारे लिए। 2.5% क्या है? 100 रुपीज में से सिर्फ 2.5 रुपया, ओनली 2.5 रुपया 100 रुपीज में से, और हमको कितना फिर भी भारी लगता है, अलग, हालांकि इट इज नथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले वालों को 40 देना पड़ता। पहले वालों को देखिए, वाजी बता रहे 40 देना पड़ता था। और आप देखिए आज अगर हम गवर्नमेंट का टैक्स भरते हैं ना बाजी, तो इट इज कमिंग ऑलमोस्ट टू 44%। सब जीएसटी ये और वो मिला के गवर्नमेंट को हम 44% टैक्स भर रहे हैं। तो वो तो चुपचाप भरते हैं, और गवर्नमेंट के पास से क्या मिलता है हमको? ठेंगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला को 2.5% अल्लाह के खातिर देने को भी अगर हम आगे पीछे देख रहे हैं, तो फिर सोचे क्या है हमारे लिए। फिर भूल जाते हैं, कभी कभी तो नमाज ही पढ़ना भूल जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर नमाज भूल कर ना पढ़ी, कभी भूल गए, ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए तो हदीस आ गई, तो फिर क्या करना है? जब याद आ जाए तब पढ़ लो। इसका मतलब 10 साल पहले की नमाज आज नहीं पढ़नी है, आज ही भूल ली थी ना। अगर मैंने आज जोहर की नमाज पढ़ना ही भूल गई क्लास के चक्कर में, या बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में कोई मीटिंग में बैठ गई थी, तो फिर अगर जब याद आ जाए तब पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट। फिर रोजेदार अगर भूल के खा पी ले, सही मुस्लिम की रिवायत, तो उसे चाहिए कि रोजा पूरा करे, उसे तोड़ना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितनी हमारे लिए अल्लाह ताला इंशाल्लाह नोज आवर वीकनेसेस, माशाल्लाह, और उसने उसलिए हमारे लिए आसानियां भी कर दिया है। फिर खता किसे कहते? यहाँ पे है ना, औ अख्ताना, खता यानी बिला इरादा की हुई गलती, बिला इरादा, अनइंटेंशनल, ना समझी में, ना इल्मी में, या मजबूरी में कोई गलती अगर हो गई है, उसे खता कहते हैं। और जो जानबूझकर करते हैं वो खता नहीं होती है, वो गुनाह होता है। तो अल्लाह हमसे खताएं भी हो जाती है, भूल भी हो जाती है, तो तू हमें ना पकड़। ये हर रात हम बैठ के अल्लाह से दुआ करते हैं, और कितनी इंपॉर्टेंट ये दुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है, अल्लाह ताला ने फरमाया कबूल। क्या फरमा दिया? कबूल। तूने तौबा की, अल्लाह मेरी पकड़ ना कर, कबूल। अब बताओ, हर रात अपना तो यहाँ पे हम लोग कितना सारा बैलेंस शीट को क्लियर कर रहे हैं, हम करते भी है, पढ़ते भी है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। अब जब हमने वापस आज इसको रिवाइज किए हैं, इंशाल्लाह हम सोच समझ कर ये दुआ पढ़ेंगे कि अल्लाह मेरी सारी भूल खताओं को तू पकड़। नहीं नहीं बाबा, प्लीज नहीं पकड़ना अल्लाह, देखना मेरे को तो कुछ भी याद नहीं रहता। ये कितनी बार पढ़ी हूँ मैंने,
اور کتنی بار کلاسز میں بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کا ٹرانسلیشن تفسیر ہو چکی ہے, میں پھر بھول گئی تھی, ابھی پھر یاد آ گیا اللہ, تو ابھی نا تو مت پکڑ. سو سویٹ, الحمدللہ. یس بھائی. ہاں, قرآن سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا تھا, اب یہ خیال آنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ میں نے غلطیاں کر لی. پہلے خود کو اچھا سمجھتے تھے مگر اب پتہ چلا کہ کچھ غلط بھی کرتے تھے. قرآن آئینہ ہے, ہماری مدد کرتا ہے گناہ کو چھوڑنے میں. یہ ایک سفر ہے جو صحیح منزل کی طرف لے جاتا ہے, راستہ دکھانا, اس پر چلانا, جنت تک پہنچانا. بخشش بخشش, پانی پانی چاہیے, دے پانی دے نہیں کہا, صرف کہا پانی پانی. پہلے طلب ہے, پھر ہے ربنا, پھر دعا سکھائی. اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دینا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا. اے اللہ تو ہماری مدد فرما, پھر مدد فرما ہماری نہ ماننے والوں کے خلاف. مکمل ہوئی دعا. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے شکایت بن کے آئے گا. 2 چمکتی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں تمہارے لیے جھگڑا کریں گے. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے. کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گی, جب سے اشعار نہیں پڑھے. سانس لینا بھی عبادت ہے, یہ سوچ کر جی رہی ہوں میں. مسکراتی رہتی ہوں اکثر میں, یہ تو میری عادت ہے. روشنی مل رہی ہے دنیا کو, حالانکہ بجھتا ہوا چراغ ہوں میں. حادثے یعنی ایکسیڈنٹس مجھ کو کیا ڈرائیں گے, حادثے مجھ کو کیا ڈرائیں گے. ہر مصیبت سے آشنا ہوں میں, پہچان ہے میری, آشنا یعنی پہچان. کل, یہ آخری 2 اشعار میرے ہیں. کل بنا یسٹرڈے بنا قرآن کے اندھیروں میں لٹ گئی تھی میں, بھٹک گئی تھی میں. یسٹرڈے بنا قرآن کے اندھیروں میں لٹ گئی تھی میں, بھٹک گئی تھی میں. آخری لائن, آج قرآن کے اجالوں میں رہ کر ہر غم کو بھول کر خوشی سے جی رہی ہوں میں. اوور ٹو انجو. الحمدللہ. یس باجی, اللہ کا شکر ہے, قرآن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے تو ہم دنیا کے بہت سارے غموں سے نجات پا چکے ہیں, ہے نا. 2 گھنٹے تو بالکل کوئی خیال ہی نہیں آتا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے بالکل خیال نہیں آتا ہے. 2 hours we forget everything. اس کے بعد جاگتے ہیں کہ ارے ہاں سچی آج تو بازار تو لائی نہیں اور کچھ ہے نہیں, ابھی کیا بنائیں گے. اٹس اوکے. پھر یاد آیا کہ ارے اللہ پرویز تو لندن میں. الحمدللہ. اور یہاں پہ ایک بہت بیوٹیفل چیز ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے بھی بتائی کہ دیکھیے یہ جو آیا کہ اللہ تو نہیں پکڑ کرنا ہماری, تو آدم علیہ السلام سے بھی تو جو بھول ہو گئی تھی نا, انہوں نے جب ان سے کہا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا تو وہ چلے گئے نا, تو وہ بھول ان سے جو بھی خطا ہوئی انٹینشنلی, تو ویئر واز ہی ان دا جنہ. کہاں تھے شمیم, آدم علیہ السلام اور ماں حوا کہاں تھے؟ وہ لوگ جنت میں تھے. جنت میں تھے, تو ان کو جنت سے اتار کے کہاں بھیج دیا گیا؟ انہیں زمین پر زمین پر پھینک دیا, بھیج دیا گیا, سوری بھیج دیا گیا. ہم لوگ کہاں ہیں آج آلریڈی؟ ہم زمین پر ہے, ہم زمین پر ہے نا آلریڈی. ہاں, اور اگر ہماری ایسی پکڑ ہو جائے تو زمین سے نیچے کہاں جائیں گے بھائی, کہاں پھینک دیے جائیں گے؟ جسٹ امیجن, سیدھا جہنم میں. استغفر اللہ. سو اسی لیے دعا کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس دعا پہ اللہ تعالیٰ نے قبول کہہ دیا ہے, تو پھر یہ دعا تو ہم نے چھوڑنی ہی نہیں ہے انشاءاللہ. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پہ ایسا
बोझ नहीं डालना जैसे पिछली उम्मतों पे डाला था। तो अल्लाह ने इस्लाम को इतना सिंपल भी कर दिया हमारे लिए, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, क्लियर कट, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद आते हैं रब्बना वला तुहम्मिलना। देखिए और भी दुआएं दुआ और सारा नाम में चल रहा है, यानी हम ए हमारे रब, वो ला और नहीं, तो हम मिलना तू उठवा हमसे, ए ला नहीं तू उठवा हमसे, मा ला ताकत लना बिही, माँ जो, ला नहीं, ताकत, ये तो वही वर्ड है हमारा जो हम बोलते ताकत, जो नहीं कोई ताकत, लना लिए हमारे, यानी हमारे पास नहीं है जिसकी ताकत, भी ही उसकी। अल्लाह तू हम पर ऐसा बोझ नहीं डाल, ऐसा नहीं उठवा जिसकी हम में ताकत नहीं। जैसे बाजी बोले अगर सिर्फ 6 o'clock शार्प 6 o'clock को नमाज पढ़नी है तो कैसा करते, या अगर होता कि हर नमाज से पहले गुस्सा कंपलसरी है तो कैसे करते, या अगर 50 वक्त की नमाज जैसे फर्ज कर दी गई थी वैसी होती तो 50 वक्त की नमाज हम कैसे पढ़ते, या अगर 50% ज़कात कंपलसरी होती तो हम कैसे देते। तो अल्लाह तू हमें रुखसत दे। तो अल्लाह ने कितनी रुखसतें दे दी, नमाज खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के भी नहीं, बीमार हॉस्पिटल में हो सलाइन लगा हुआ है तो इशारे से ही पढ़ लो, अल्लाह को याद कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट। इतनी आसानी। वजू के लिए पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, सफर में हो रोजा नहीं रख सकते तो बाद में रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कितना एहसान है हम पे। तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी। अल्लाह जिसकी ताकत नहीं है ना मुझ में, वो नहीं डालना मुझ पे। तो ये ताकत जो है ना, इसी के हिसाब से अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेंगे। सो अल्लाह ने हमें कितना रिलीफ कर दिया, लेकिन हमें इतना भी ज्यादा रिलीफ होके सो नहीं जाना है लंबे होके, क्योंकि वो अल्लाह नोज कि तुम बीमार हो या नहीं हो। अगर मेरा हेडेक हो रहा है, अल्लाह नोज। मैं बोलूंगी सबको कि मेरा बहुत सर दुख रहा है तो किसी को नहीं दिख रहा है मेरा सर में एक्चुअली दर्द है या नहीं है, और मैं तो सो गई सर दर्द बोल के, तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा किचन में, बेचारी का सर दर्द हो रहा है। बट अल्लाह नोज इसका एक्चुअली सर दर्द है या ड्रामा कर रही है। ओके, लेकिन किसी और को हम जज नहीं करेंगे, जज सिर्फ अल्लाह करेगा। इसीलिए वाफू अन्ना, ए अल्लाह तू क्या कर, अफू दर गुजर फरमा हमसे। शब कद्र की दुआ में भी अफू आया था ना, अल्लाह तू दर गुजर फरमा हमसे, ढांप ले हमारी कोताहियों को, बिल्कुल उनको क्या कर ले, लेट गो कर दे। इतने कमजोर है हम, जैसे छोटे बच्चों की हरकतों को हम इग्नोर करते हैं ना, तू कर इग्नोर, और वैसे हमें दूसरों की हरकतों को भी इग्नोर करना है। अगर हम अल्लाह से चाहते कि वो हमें इग्नोर करे हमारी गुनाहों को, तो हमें दूसरों के गलतियों को इग्नोर करना होगा, तब अल्लाह से उम्मीद। वरना हर एक की हर बात को पकड़ते उसके हर हरकत पे उसको चिल्लाते डांटते रहेंगे तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट अल्लाह टू इग्नोर आवर मिस्टेक्स, है ना। वगफिर लना, और तू मगफिरत फरमा हमारी। फिर से लना हमारी, मगफिरत का मतलब क्या होता है, या अल्लाह तू नाराज नहीं होना, गलतियां मुझसे होती है उन गलतियों को ढांप ले, क्योंकि तूने बोला है ना कि माफी मांग, मैं माफी मांग रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना अल्लाह, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो व्हेन अल्लाह सीज कि शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, हमको पता है ना मगफिरत की क्या कंडीशंस है। शमीम, विल यू बी एबल टू शेयर, तौबा कब कबूल होती है हमारी, अपनी नीयत साफ हो, नियत साफ हो, नंबर 1। नंबर 2, हम तहे दिल से, और ये जब ये दुआ मगफिरत मांग ले तो उसके बाद में वो रिपीट नहीं करे। हाँ, वो गुनाह को रिपीट नहीं करना है। वेरी गुड, दैट मीन्स अपनी करेक्शन करनी है उसके बाद, है ना, और तौबा करते ही जानी है और करेक्शन करते ही जानी है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक दिन का काम नहीं है। रोज तौबा करनी है, रोज करेक्शन करनी है, रोज सुधरना है। जैसे बाजी बोले कि सीरतुन नबी पढ़ रहे हैं, अमल हो भी रहा है कि नहीं, वो चेक करना है, सुधर रहे हैं कि नहीं।
یہ ہمیں چیک کرنا ہے انشاءاللہ, تبھی مغفرت ہوگی. اور پھر اللہ تو کیسا ہے, ورحمنا, تو اتنا رحیم ہے, تو رحم فرمانا ہم پر یا اللہ, دنیا میں بھی رحم فرما, آخرت میں بھی رحم فرما, تیری رحمت کے بغیر کیا نہیں ہے. باجی آپ لیں گے وہ رحمت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیشہ کہتی ہو نا کہ کیسے ملے گی جنت. ہاں وہ حدیث ہے نا. ہاں آپ لے لیجیے. ہاں وہ حدیث ہے, حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عمل تم کو جنت میں ایمان اور عمل صالح تم کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے. تو صحابہ کسی کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکیں گے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی. جی باجی. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. رینا باجی آپ میوٹ ہو گئے ہو. اچھا ابھی آئی؟ ہاں ابھی آئی. اچھا تو کیا بولتے ہیں, حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور عمل صالح کسی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھ کو بھی. تو میں ادھوری ہے حدیث, ابھی آگے ہے. اور اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی, بیکاز یہ کئی بار کر چکے ہیں, میں نے لکھایا بھی ہے آپ کو یہ. تو مجھے آپ بتائیں پہلے, دین آئی ول کمپلیٹ دا حدیث. مجھے آپ لوگ میں سے کوئی بھی بتا دے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی آیت ایسی ملی آپ کو, جتنے بھی پارے آپ نے پڑھے ہیں, کہ ایمان اور عمل صالح, ہر آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح, تیسری چیز نہیں لکھی ہوئی ہے, آپ کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ لے جائیں گے. تو قرآن پاک میں کہیں پر بھی آپ کو یہ دو چیزیں, کون سی دو چیزیں؟ ایمان اور کیا؟ عمل صالح. ہاں اس کے علاوہ تیسری چیز کسی آیت میں ہے؟ چاند آنٹی بول رہے ہیں. چاند آنٹی ہاں بولیے. انمیوٹ قرآن کیجیے میں چاند ہے. آنٹی. ایک منٹ ہاں ہاں آپ کوشچن پورا دیکھیے. کر لیجیے. ہاں نہیں میرا سوال برابر سے سنیے اور میرے کو ایک ورڈ میں آنسر دیجیے. مجھے کہانیاں نہیں بولنا پلیز. میرے کو ایک ورڈ میں آنسر چاہیے. میں کیا پوچھ رہی ہوں, قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ آپ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو تو جنت ملے گی. اس کے علاوہ تیسری کون سی چیز دی ہے قرآن شریف میں؟ عمل صالح اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے. نہیں آپ دو قدم آگے چلے گئے. آپ کا آنسر صحیح ہے, یو آر رائٹ, بٹ یو ہیو اسکیپ. خود ہی مارے ہو تم, ابھی تم خود ہی رہنے دو ادھر. صحیح ہے. لیٹ دی ادرز تھنک. حسنا کو پوچھو نا, حسنا کو معلوم ہونا چاہیے. کہاں ہے عمل صالح؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ عمل صالح رحمت کو دعوت دیتے؟ یہ آپ نے کیسے بولے؟ یہ تھوڑی لکھا ہے. I want the third thing which is there in Quran, if there is. Do you understand my question? Anjum, can you ask them the proper question? جی باجی دیکھیے, باجی پوچھ رہے ہیں, ہاں باجی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آیتوں میں یہی فرماتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, دو ہی کا کمبینیشن. یس, تو اس کے علاوہ کوئی تھرڈ چیز ہے کیا؟ ہاں کیا تیسری چیز قرآن میں ہے؟ چاند آنٹی کا ہی ہاتھ اوپر ہے اور مناز کا ہاتھ اوپر ہے. انمیوٹ کیجیے مناز. السلام علیکم. تیسری بات یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا نہیں, معاملہ. رانگ.
وہ تو عمل صالح میں آ گیا, والدین کی ادھر باہر چلے گئے کیا؟ نہیں عمل نہیں, وہ صالح میں عمل نہیں میں ہی آیا. آ گیا, برابر, وہ عمل میں ہی ہے, برابر. رانگ آنسر. جی باجی. نہیں ہے, نہیں ہے. پورا قرآن وہ 900 بار پڑھے نا, تم 2000 بار پڑھو. یس 2000 بار پڑھو اور پھر ڈھونڈو. نہیں ہے. کیوں نہیں بول رہا ہے کوئی بھی؟ انجم, what's wrong? I have made them write this. یس, They have نہیں ہے written کچھ بھی, down. برابر ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ ہاں آگے کویشچن پوچھیے نا, تو پھر چاند آنٹی کا آنسر ول فٹ دیر. ہاں وہ تو صحیح ہے, مگر لکھنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کیوں بھولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ابھی تو ہم نے پڑھے, اللہ تو پکڑ نہیں کرا ہماری بھول. اور ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ہم بیکاز لوگ ہم اس لیے پڑھاتے بھول نہیں جاتے ہیں. کسی کو. ہاں ابھی آج ایک نئی بات سیکھے, جا کے بتا دو نا کسی کو بھی, کوئی نہیں تو ملازمہ کو بتا دو. ایگزیکٹلی. اچھا, تو ابھی قرآن پاک میں نے آپ کو لکھایا تھا کہ آپ لکھیے, قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنے. نیک اعمال میں تو 1000 اعمال آ جائیں گے. نیک عمل صالح کرنے سے آپ کو جنت ملے گی. یہ قرآن پاک میں کئی آیتوں میں ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ ایمان لانے سے اور عمل صالح کرنے سے جنت نہیں ملے گی. میں نے لکھایا تھا. سو somebody will catch your ears, کان پکڑیں گے لوگ تمہارے اور پوچھیں گے کہ یہ کانٹرڈکشن کیسا ہے. قرآن کچھ کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی ہاں, تو پھر آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی. ہاں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے, میں نے آدھی حدیث بولی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اس کو جنت کے لائق نہیں بناتا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھ کو بھی, جب تک مجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. تو پھر آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا. تو پھر وہ لوگ بولیں گے کہ قرآن میں تو نہیں ہے رحمت. قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں تو صرف ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. تو پھر قرآن میں تو کانٹرڈکشن ہے. تو پھر آپ کو جواب دینا ہے جو چاند نے بتایا تھا کہ عمل صالح اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. ابھی آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ Yes, Anjum, عمل, yes, I will can you repeat it. explain better than myself and let them write down 10 times, I think. Yes, الحمدللہ. پہلے میں ریپیٹ کرتی ہوں, باجی نے بولے کہ عمل صالح اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. That means اللہ راضی ہو جاتا ہے ہمارے نیک عمل کو دیکھ کر. اور یہ یہاں پہ اتنا فٹ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری تو بہت کمزوریاں ہیں, ہمارے سے تو خطائیں ہو جاتی ہے, تو کیسے ہمارے عمل تو اتنے کچے پکے عمل ہے, میں ردی نہیں بولوں گی. آپ وہ ٹریک سے ہٹ گئے ہو. کانٹرڈکشن بتائیے پہلے. کانٹراڈکشن یہ ہے کہ آیتوں میں صرف اتنا ہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہی جنت میں لے جائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اپنے عمل کے بنا پر اونلی. سو یہ رحمت کیسے ہوگی اللہ کی, پھر اس پہ آگے ابھی جا رہی ہوں میں بھی کہ کیسے اللہ کی رحمت ہوگی. جب نیک عمل ہوں گے تو نیک عمل ہی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. دیٹ یس کو دعوت دیتے ہیں. دیٹ مینز اللہ کی رحمت, جب ہی اللہ کی رحمت اللہ تعالی ہم پر برسائیں گے جب ہمارے عمل نیک ہوں گے انشاءاللہ. اوکے, سو ایمان کے ساتھ نیک عمل کمپلسری, تو اللہ کی رحمت ہوگی. اس لیے یہ دعا ہے یہاں پر, ورحمنا, یا اللہ تو رحم فرما ہم پر, یا اللہ تو رحم فرما ہم پر, تو مغفرت فرما ہماری. جب تیری رحمت ہوگی اور تو نے اپنی 99% رحمت آخرت کے لیے رکھ دی ہے نا اللہ,
تو رحم فرما ہم پر, تیری رحمت کے بغیر جنت میں انٹری امپاسبل ہے. تو پھر یہ دعا ہر رات ہم مانگتے ہیں, اور دیکھو کتنا زبانی کلامی صرف مٹھو کے جیسا رٹ کے سو جاتے ہیں اور ریئلائزیشن نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کیسے, میں اگر سو گئی اور مر گئی, میرا تو آخری رات ہوئی تو پھر تو ختم ہے نا, تو ابھی تو رحم فرما دے مجھ پر, میرے نیک عمل پر سٹیمپ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتہ ہے, قبول کر لیا, قبول کر لیا, الحمدللہ. انت مولانا, تو ہی مولا ہے ہمارا, تو ہی دوست ہے ہمارا. مولا میں ولی ورڈ ہے, ولی یعنی دوست. تو اللہ سے اتنی بیسٹ فرینڈ بن جائے کہ ہر رات ہم اللہ سے دوستی والی باتیں کریں کہ اللہ تو ہمارا, میرا بیسٹ فرینڈ ہے, ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو رحم فرما. اور پھر کیا کر, اب یہ آخری حصے پہ آگے ہم لوگ, فنصرنا, پھر تو نصر, نصر ورڈ ہے اس میں, تو مدد فرما ہماری, ہماری میری اکیلی کی نہیں, ہماری مدد فرما, امت مسلمہ کی مدد فرما. کس چیز کے لیے مدد ہے, اسپیشل مدد ہے یہ, اعلی خلاف, اعلی اوپر ہوتا ہے تو یہاں پر خلاف, اگینسٹ القوم الکافرین, کافر قوم کے خلاف اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اب یہ کیسے آ گیا بیچ میں, یہاں پر کافر قوم کہاں سے آ گئی؟ پھر سے وہی سورہ بقرہ کی شروعات میں ہم پڑھ چکے کہ ایک تو متقی ہوتے ہیں, اور سیکنڈ کیٹیگری کون سی ہوتی ہے, کافرین کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کافر ہے جو انہیں کتنا بھی سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان لانے والے نہیں, سواء, برابر ہے ان پر کہ کتنا ہی سمجھایا جائے نہ سمجھایا جائے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو یہ جو مکے کے مشرک تھے نا, اب دیکھیں سورہ بقرہ کہاں نازل ہو رہی ہے, مدینہ میں, یہ آفٹر ہجرت ہے, اور یہ سورہ بھی لمبے سمے تک نازل ہوتی رہی. تو بہت موقع دیا گیا مکے کے مشرکوں کو, اور بہت سارے ایمان لا لا کر آئے اس طرف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت خالد بن ولید, سفیان, وہ بھی لے آئے ایمان, ہے نا. بہت اتنے کٹر تھے نا, وہ بھی دھیرے دھیرے آ گئے. لیکن جو بچ گئے نا آخر میں, اب وہ جو ہے نا ان کے تو دلوں پر مہر لگ گئی. اب وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں, وہ تو پکے دشمن ہیں. اور آج بھی دنیا میں جتنے بھی مشرک ہیں, اللہ وہ سب, کیونکہ وہ تیرے ساتھ شرک کرتے, تیرے دشمن ہے, تو وہ ہمارے بھی دشمن ہو گئے, بیکاز ہم ایمان لائے, ہم توحید پر ہے, اور وہ شرک کرتے ہیں. وہ تیرے دشمن, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, تو ہمارے بھی دشمن. تو اللہ اب جو ہے ان کے خلاف تو ہماری مدد فرما. یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے, قیامت تک مشرک رہیں گے دنیا میں, تو ہر وقت کے لوگ یہ دعا کرے, بیکاز ہمارا سب سے بڑا دشمن ایک شیطان ہے اور دوسرے مشرک. ہماری ان سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے, صرف اللہ کی خاطر, جو کل باجی بتا رہے تھے, اللہ کی خاطر دوستی, اللہ کی خاطر دشمنی. تو یہ اللہ کے دشمن ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کر, تو اللہ وہ ہمارے بھی دشمن ہوئے. پھر اب تو ہی ان سے ہماری مدد فرما. وی کی ناٹ ہیلپ آور سیلفس, ہم اتنے کمزور ہیں اللہ, تو ہماری مدد فرما. یہ ہر رات ہم دعا مانگ کے سوتے ہیں, اور وی ڈونٹ ریئلائز واٹ آر وی آسکنگ. ہم سمجھتے ہیں ہم ہمارے پرسنل دشمنوں سے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں, وہ بھی کرے گا اللہ, کیوں نہیں کرے گا. اگر ہم روز مانگیں گے سچے دل سے تو پھر اللہ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور اس نے فرمائی بھی اس وقت فتح مکہ ہوئی ماشاءاللہ, without a blood shed, without a single drop of blood shed. اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمائی, اور پورے مکہ کو, حرم کو مشرکوں سے بالکل صاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے nothing is impossible. یہ قیامت تک کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرما دیا, قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگا دیے ہر دعا پر جو کچھ ہم اس میں مانگ رہے ہیں. الحمدللہ. وہ تو زینب جی ایک شعر پیشی خدمت ہے. درس دیتی ہے, درس کا مطلب معلوم ہے نا, سبق, لیسن. درس دیتی ہے یہ سانسیں,
ये सांसें रुक रुक कर मुझे सबक देती है, ये सांसें रुक रुक कर मुझे। नेक्स्ट लाइन, अंधेरा है बहुत अंदर, कलामे हक पढ़ा करो। अंदर किधर? अंदर किधर? दिल में। दिल में नहीं, हाँ, दूसरे कमरे में नहीं। फिर उर्दू शेर आपको समझ में नहीं आएगा। दर्स देती है, सबक देती है, ये सांसें रुक रुक कर मुझे। तुम्हारे साथ तो हो चुका है ये। जी। You were crying and you were describing and I cannot forget that. I don't know, मैं एक मौजज़ा समझती हूँ इसको कि आप कुरान, आप हॉस्पिटल में रहने के बावजूद आपको अल्लाह ने सलामत वापस किया। वैसे अगर आप देखें तो जो भी हॉस्पिटल में जाता है वो वापस नहीं आता है आजकल। यस। घर में लोग अच्छे हो जाते हैं। ये आपका तो ये कुरान की वजह से एक मौजज़ा है कि you were so bad and Allah has retained you again and you are with us. It is हमको बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, बिकॉज अभी ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं मालूम है। जो भी गया हॉस्पिटल में वो आया ही नहीं वापस। रोज ऐसा ही हो रहा है, रोज हो रहा है। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो टू दैट टॉपिक। हाँ, अभी देखिए, दर्स देती है, सबक देती है, ये सांसें रुक रुक कर मुझे। दूसरी लाइन है, अंधेरा है बहुत अंदर, कलामे हक पढ़ा करो। अंदर किधर? ये मैं कितनी बार ये शेर बोल चुकी हूँ और पहली बार पूछ रही हूँ अंदर किधर। इसका मतलब है कभी भी समझ में ही नहीं आया और मेरा टाइम बेकार में मैंने जाया किया। नहीं, 2 लोग हाथ ऊपर किए बाजी। लेट देम आंसर क्विकली। जल्दी बोलो समीना। खबर में। एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली। अंधेरा है बहुत अंदर कब्र में, जी। तो क्या करो? अभी जिंदा हो तो कलाम हक पढ़ा करो। मुझे नहीं एहसास होता है, मेरी कितनी बड़ी भूल है ये कि मुझे एहसास ही नहीं होता है कि ये इन लोगों को कैसे समझ में आएगा। आई शुड ऑलवेज, इवन हदीसें भी थोड़ी समझ में आती जब तक एग्जाम्पल नहीं दो तो। यस बाजी, तो इसलिए हाँ, भले एक बोले लेकिन वो समझा के अच्छे से, हाँ, जब तक नहीं हाँ, समझ में आती इट इज ऑफ नो हाँ, यूज। ये मैंने कितनी बार पढ़ी हूँ, मतलब इतनी बार पढ़ने के बावजूद लोगों को समझ में नहीं है। अंदर का मतलब तो बताना ही पड़ेगा। अंदर का मतलब है कब्र के अंदर जी। अच्छा, तो ये हो गया। अभी दूसरा है, जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। इसका मतलब कौन बताएगा? ये भी नहीं आया होगा ना। फिर से पढ़िए एक बार बाजी। हाँ, अंजुम आप बताएं। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। चलो इसका मतलब बताओ। ये कंक्लूजन है सूरह बकरा का। हाँ बताइए। ये सदका ज़कात है। जो खा गए वो उड़ा गए, इसका मतलब बोलो पहला। जो ज़कात कहाँ से आ गई? सदका है, ज़कात नहीं है, नहीं, सदका भी नहीं है, इसमें सदका भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है। अपना माल पैसा। यस, सॉरी, आई एम सॉरी, जाने दो, मैं ही समझा देती हूँ जी। अब। इससे आसान हिंदी क्या हो सकती है? जी, इससे आसान क्या हो सकता है? जो खा गए वो उड़ा गए, इसमें नहीं है वो बकरी की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का बच्चा लाए थे और बोले इसको नमाज पढ़ने जाता हूँ, इसको ज़बा करके रखो। तुम लोग को हदीसें भी नहीं याद रहती है ना भाई। तो फिर इसका वही बोलना चाहिए ना, ज़कात किधर से आ गई बीच में? नहीं। जो खा गए वो उड़ा गए, इसमें वो हदीस आ जाएगी। वहां लिखिए हदीस और ब्रैकेट में लिखिए बकरी का बच्चा। तो फिर आप किसी को भी बता सकते हो ना। तुम लोगों का इरादा नहीं है पढ़ाने का? हाँ है कि नहीं है? है। नीयत अल्लाह जानता है, और अगर है सच्ची का तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे जो खा गए वो उड़ा गए। लिखो ये प्लीज, जो खा गए वो उड़ा गए, इन ब्रैकेट बकरी का बच्चा।
پھر اما عائشہ نے ذبح کر کے رکھا تھا, پھر آپ آئے, بولے ذبح کیا, بولے ہاں کیا, سب بانٹ دیا, صرف ایک ٹانگ رہ گئی. تو فرمایا جو بانٹ دیا وہ سب بچ گیا, اور جو رہ گیا ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا کھا کے. ابھی آیا کہ نہیں سمجھ میں؟ جی. تو جو کھا گئے وہ اڑا گئے. ابھی دوسری لائن تھی, جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. بینک بیلنس, یس, جو بھی مال دنیا میں جمع کیے وہ سب چھوڑ ہاں, گئے. یس وہ لے کے جا سکتے ہیں کیا؟ موبائل ساتھ میں لے کے جاؤ گے؟ اتنا لڑائی کرتے ہو بچوں سے, پورا دن بچے پورا دن گھر میں جھگڑے کائی کے, بولے اس نے میرا موبائل لے لیا. یس. تو وہ موبائل تھوڑی چلے گا. وہ سکندر نہیں گیا تھا وہاں لکھے الیگزینڈر, ایگزامپل الیگزینڈر. اس نے کیا کہا تھا کہ میری لاش لے جاؤ گے, میری میت لے کے جاؤ گے تو میرے ہاتھ باہر رکھنا, تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کچھ نہیں لے گیا ہوں, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یس. ہاں, ابھی سمجھ میں آیا؟ ابھی لاسٹ, یس. جو دے گئے وہ لے گئے, جو دے گئے وہ لے گئے. اس میں بھی وہ پہلی والی حدیث ہی چلے گی, جو بانٹ دیے نا وہ بچ گیا. یس. جو بانٹ دیے وہ بچ گیا, تو وہ پہلی حدیث دونوں میں آ جائے گی. یس. اگر آپ کو سکھانا ہے تو یہ اس سے آسان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یس, الحمدللہ. باجی میں کچھ حدیث پڑھ لیتی ہوں. جی, پڑھ لیجیے. آپ صلی پہلے اللہ آپ علیہ اس کو وسلم. ریپیٹ کیجیے, پھر حدیث پڑھیے. فائدہ نہیں ہے پڑھ کے, کیا فائدہ ہے, یاد نہیں رہتا تو. یس یس باجی, آرام سے پلیز. کوئی آیا ہے, کوئی آیا تھا دروازے. میرے کان میں نا ایئر فونس لگے, تو پھر کبھی کبھی میں چونک جاتی ہوں آپ کی آواز سے. ارے دروازہ کھولی نا, کھانا آیا ہاں تھا میرا. باجی. جی. تو باجی کی جو یہ جو شعر تھا نا, یہ پوئم تھی, اس میں یہ ہم نے سیکھا کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کھا لیا, یعنی جو بھی مال ہم نے یوٹیلائز کر لیا, وہ تو سب ویسٹ ہو گیا. جو ہم نے صدقہ کیا وہی ہم کو کام آئے گا. رائٹ باجی؟ ہاں, اور بینک بیلنس ادھر ہی رہ جائے گا. بینک بیلنس یہیں پہ رہ جائے گا. بہت اچھی. ابھی پڑھیے. الحمدللہ. جی, حدیث کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے, اور جو کچھ اس سے زبردستی کرایا جائے وہ بھی معاف ہے. یعنی زبردستی کبھی کسی کے ساتھ کسی کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے غلط کام کرایا جائے تو وہ بھی معاف ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور آپ سب کو ایک طرفہ سہل اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری دعاؤں پر جو ہم نے مانگی, ہم نے کون کون سی دعائیں مانگی یہاں پر, کون کہے گا؟ سوریا, آپ کوئکلی سمرائز کر سکتے ہو ہم نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ سوریا انمیوٹ کیجئے کوئکلی. Are you there, سوریا؟ نہیں. فہیم آنٹی, آپ صرف ورڈز میں بولیے, جو قرآن میں ادھر ورڈز ہے وہی پڑھنا ہے آپ کو. کون کون سی دعا مانگی؟ یہ جو ہے نا ربنا لا تؤاخذنا سے صرف آپ کو ورڈز میں بولنا ہے, ایک ایک ورڈ میں. کیا کیا دعا مانگی؟ تو ہم ملنا مالا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہاں, تو نمبر 1 ہم نے مانگے اللہ ہم سے جو بھی غلطی یا بھول ہو جائے, خطا ہو جائے, اس پہ ہمیں پکڑ نہیں کرنا. نمبر 1. نمبر 2, ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا ہماری طاقت سے زیادہ. اللہ نے فرمایا, قبول کیا. پھر فرمایا یا اللہ پچھلی امتوں کی طرح ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا. اللہ نے فرمایا, قبول کیا. پھر فرمایا واعف عنا, درگزر فرما, مٹا دے ہمارے گناہوں کو. اللہ نے قبول کر لیا. واغفر لنا, اے اللہ تو مغفرت فرما ہماری. اللہ نے قبول فرما لیا. ورحمنا, رحم فرما ہم پر. اللہ نے قبول فرمایا.
अंत मौलाना, तू हमारा दोस्त है तो तू मदद फरमा हमारी दुश्मन काफिर दुश्मन कौम के खिलाफ मदद फरमा, क्योंकि तू हमारा दोस्त है। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमको और क्या में चाहिए? तो आमीन करते रहना है बाजी हर इस पे। जी आमीन। यस 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 बाजी, वी हैव 3 minutes। यू कैन टेक रिफ्लेक्शन ना। हाँ, क्विक रिफ्लेक्शंस। आज किसने इसे पहली बार सुना इस तफसीर को? क्योंकि बहुत बार आप मोस्टली सुन चुके हो। आप लोग अपने हाथ अभी नीचे कीजिए दोनों। हाँ, और बाकी किसने पहली बार ये तफसीर सुना है आज? हाथ ऊपर कीजिए।